یہ کہانی ایک ایسے ہوٹل کی ہے جو اپنی خوبصورتی سے زیادہ اس میں چھپے راز اور دیواروں کے پیچھے چھپی خوفناک روحوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کولوراڈو کے ایسٹ پارک میں واقع دی اسٹینلی ہوٹل صرف ایک عالیشان جگہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حویلی ہے جہاں ماضی کے سائے آج بھی گھومتے ہیں۔ اسٹینلی ہوٹل کی تاریخ 1909 سے شروع ہوتی ہے۔ اسے فریلن اوسکر اسٹینلی نے بنوایا تھا۔ وہ یہاں ٹیوبرکلوسس کے علاج کے لیے آئے تھے اور ایسٹیز پارک کی ہوا انہیں راس آ گئی تھی۔ ان کا مقصد ایک عالیشان سینیٹوریم جیسا ہوٹل بنانا تھا جہاں ان کے دور کے امیر اور غریب لوگ ٹھہر سکیں۔ اسٹینلی اور ان کی بیوی فلورا اس جگہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن اس خوبصورت جگہ کے پیچھے چھپے راز بہت سے تھے جو بظاہر تو نظر نہیں آتے، لیکن وہاں رہنے کے ساتھ ساتھ کھلتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کی خوفناک شروعات 1970s میں پڑی جب مشہور ہارر ناول نگار اسٹیفن کنگ نے یہاں ایک رات گزاری۔ وہ ایک مشہور ناولسٹ تھے اور اکثر ایسے ہارر اور رسمیائی ناولز لکھتے رہتے تھے۔ ان کو اپنے نیو ناول دی شائننگ کی انسپائریشن اسی ہوٹل میں ملی تھی۔ اسٹیفن کنگ کا ڈر اور خوفناک کہانی کمرہ نمبر 217 سے جڑی ہے۔ اسٹیفن کنگ اور ان کی بیوی تبیتھا جب اسٹینلی ہوٹل میں ٹھہرے تھے تو صرف وہ دو ہی مہمان باقی تھے، باقی سب جا چکے تھے کیونکہ سیزن ختم ہو چکا تھا۔ اسٹیفن کنگ کو 217 نمبر کا کمرہ ملا اور ان کو وہاں ٹھہرنا پڑا۔ اس کمرے کے پیچھے بہت سی کہانیاں اور بہت سے راز چھپے تھے۔ ان کے ساتھ اس رات بہت سے خوفناک واقعات ہوئے۔ رات کو جب اسٹیفن سو رہا تھا تو اس نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا 3 سال کا بیٹا جو اس وقت وہاں نہیں تھا، وہ ہوٹل کے لمبے خالی کوریڈور میں بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک زندہ سانپ کی طرح لپکنے والا پائپ جا رہا ہے۔ کنگ نے گھبرا کر آنکھ کھولی اور ایک سگریٹ جلائی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے اور جب تک صبح کی روشنی نہیں ہوئی وہ جاگتے رہے۔ وہ صبح اٹھے تو ان کے ذہن میں دی شائننگ ناول کا پورا پلاٹ موجود تھا۔ کنگ سے پہلے 1911 میں ایک تیز طوفان کے دوران کمرے میں کام کرنے والی ہاؤس کیپر جس کا نام الیزابتھ تھا، وہ چراغ جلاتے وقت گیس لیکیج کی وجہ سے شدید دھماکہ ہوا اور وہ اسی میں اپنی جان گنوا بیٹھی۔ وہ انگیجڈ تھی اور بہت قریب ہی اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن افسوس کہ اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح آج بھی اسی کمرے میں بھٹکتی ہے اور جب بھی وہاں کوئی کپل آتا ہے تو وہ ان کو پریشان کرتی ہے۔ کبھی ان کا سامان اپنی جگہ سے ہل جاتا اور کبھی ان کو محسوس ہوتا کہ ان کے درمیان کوئی اور موجود ہے، خاص کر ان کپلز کے بیچ جن کے درمیان کوئی مسئلہ ہو۔ اس ہوٹل کی سب سے مشہور روحیں اس ہوٹل کے مالک کی ہیں، ایفو اسٹینلی اور فلورا کی۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر مہمانوں نے رات کو ہوٹل کے بلیئرڈز روم میں
ایف او اسٹینلی کو دیکھا ہے، وہ اکثر وہاں پر دکھائی دیتے ہیں اور ان کے پرفیوم کی خوشبو بھی وہاں سے آتی ہے۔ فلورا اسٹینلی کو گرینڈ بال روم سے بہت لگاؤ تھا، وہ اکثر وہاں پیانو بجایا کرتی اور مہمان وہاں رقص کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں نے رات ہوتے ہی جب گرینڈ بال روم خالی ہوتا ہے تو وہاں سے پیانو بجنے کی آوازیں سنی ہیں۔ اسٹینلی ہوٹل کی چوتھی منزل کو سب سے زیادہ ہانٹڈ مانا جاتا ہے۔ یہ کبھی ہوٹل کے اسٹاف کوارٹرز ہوا کرتے تھے۔ کمرہ نمبر 401 مانا جاتا ہے کہ اس کمرے میں ایک پریشان روح گھومتی ہے جسے کئی بار کلوزٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس فلور پر اکثر 2 بچیاں بھی دکھائی دیتی ہیں جو اچانک سے دکھتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں۔ اس فلور پر اکثر بچوں کے کھیلنے کی اور ہنسنے کی آوازیں اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ لوگ اکثر اس فلور پر رات کو جانے سے ڈرتے ہیں اور یہ فلور اکثر خالی رہتا ہے۔ اس ہوٹل کے ایک مینیجر نے بتایا کہ جب وہ نائٹ ڈیوٹی پر تھا اور رات کے 2 بجے کے وقت جب وہ فرنٹ ڈیسک پر کھڑا تھا تو اچانک سے وہاں سے ایک کتاب ہوا میں اڑی اور اس کے سامنے ہی دھیرے سے زمین پر گر گئی، جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا، اور اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی جو اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اسٹینلی ہوٹل کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ جو لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں وہ یا تو اس ہوٹل کی تعریف کرتے ہیں یا پھر دیواروں میں چھپی روحوں کے سلسلے میں خوفناک تجربے بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہوٹل آج بھی دنیا کا سب سے ہانٹڈ ہوٹل مانا جاتا ہے اور لوگ وہاں اکثر جانا پسند کرتے ہیں، اس میں چھپے راز اور ان روحوں کو جاننے کے تجسس میں۔ کیا آپ کبھی اس ہوٹل میں گئے ہیں یا جانا چاہیں گے؟